حضرت علی فرماتے ہیں کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتے ہیں تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتے۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالی کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ضرور ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں فجر کی نماز کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ کے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کر دیتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی کچھ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا پھر میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے
تو اللہ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانی یا مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہی رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کو ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کئی زیادہ درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے کہ جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں بے بس ہو جاتا ہوں تو فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے، سو تم پریشانی میں بھی صرف اللہ ہی کی بات یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان سے زیادہ پرسکون انسان دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا ہر غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش رہتا ہے، اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین محترم، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے اس پر راضی رہنا اور زیادہ حرص و لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ یا شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل اعلان کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس اعلان کو سن کر 7 آسمانوں کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں
اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی نظر آ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی بھی ایک نام کو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔